السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، 9/11 کا ایک بڑا واقعہ ہوا تھا، بہت بڑا واقعہ جس میں پوری دنیا ہل گئی تھی۔ اس وقت امریکہ نے پاکستان کی اس وقت کی حکومت اور اس وقت کے جو بھی سربراہ تھے ان کو ایک کال کی تھی، بہت سخت کال تھی، اور اس کال میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہم سے الگ ہیں۔ پرویز مشرف صاحب اس وقت سربراہ تھے اور ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، حمایت بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اس وقت جو کوٹ کر رہا ہوں وہ ایک حقیقی واقعہ تھا جس کی بنیاد پر مشرف صاحب کی طرف سے یس ہوا، اور جب یس ہوا تو آج کی جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ایک بات واضح طور پہ کہی تھی، اور وہ یہ کہی تھی کہ یہ ہے ڈکٹیٹرشپ کا نقصان کہ امریکہ کی ایک کال پر مشرف ڈھیر ہو گئے، اور یہ اگر ایک سیاسی پارٹی کا حکمران ہوتا اور پارلیمنٹ ہوتی تو پھر قومی سلامتی کے جو مسئلے ہوتے ہیں یا اہم مسئلے جو ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتے ہیں، دین اس کے بعد قومی مفاد کے تحت فیصلے ہوتے ہیں۔ بات بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 9/11 کا واقعہ آپ اپنے سامنے رکھیے جس میں پوری دنیا ہل گئی تھی، اور اس وقت امریکہ زخمی تھا، اور زخمی جب انسان ہوتا ہے تو وہ کس کس کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اس وقت ایک بہت بڑی کال آئی تھی اور اس پر مشرف صاحب ڈھیر ہو گئے تھے، یہی کہا گیا تھا۔ لیکن آج ایک جمہوری حکومت ہے، ایک سیاسی حکومت ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، اور کوئی کال نہیں آئی، صرف رویوں کی بنیاد پر، صرف رویے چینج ہوئے، قیادت چینج ہوئی، تو آپ نے قومی معاملات کے اہم مسئلے کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنے کے بجائے، قومی مفاد پہ فیصلہ کرنے کے بجائے، ایک رویے کی بنیاد پر آپ ڈھیر ہو گئے اور آپ نے حافظ سعید صاحب کو نظر بند کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ کل کی بات جو تھی وہ صحیح تھی، آج صحیح ہے؟ ایک ڈکٹیٹر ایک بہت بڑے واقعے کے بعد ایک کال پر وہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت جمہوری حکومت ہوتی، سیاسی حکومت ہوتی، تو وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتا، امریکہ کے مفاد کے تحت نہیں، پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کر پارلیمنٹ میں بحث ہو کر حکومت، ایک سیاسی حکومت یہ فیصلہ کرتی، کیونکہ اس سیاسی حکومت کے پیچھے پارلیمنٹ کھڑی ہوتی ہے، عوام کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آج نہ کوئی کال پریزیڈنٹ کی، نہ وزیر خارجہ کی، صرف ایک رویہ، ایک تبدیلی جس کی بنیاد پر آپ نے کل تک آپ جس شخص کے بارے میں کہتے تھے کہ کوئی ثبوت ہے تو لائیے، جس کو سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر ریگریٹ کر دیا تھا کہ کوئی الزام نہیں ہے، تو کیسے نظر بند کریں، کیسے روکیں؟ آپ نے ایک جھٹکے میں تو آپ اس سیاسی اور جمہوری اور پارلیمنٹ والی حکومت، قومی مفادات، اہم معاملات، میں اس کو کیسے دیکھوں؟ یہ میرے ساتھ آج بہت اہم گیسٹ ہیں، میں بہت اہم ایشوز پہ ان سے بات کروں گا، خاص طور پہ موجودہ جو میں نے ڈسکس کیا، حافظ سعید صاحب کی نظر بندی، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو تبدیلی ہے، جو مشرق وسطی، پاکستان، افغانستان، کشمیر، ان تمام ایشو پہ بات کروں گا۔ میرے ساتھ ہیں جناب جنرل ریٹائرڈ مرزا اسلم بیگ صاحب، سابق آرمی چیف، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جنرل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں ان سے بات کروں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جنرل اسلم بیگ صاحب، سابق آرمی چیف
اور سیاسی طور پہ بھی ایک سیاسی جماعت کے سربراہ، ان دو چیزوں کی موجودگی میں میرے لیے بہت آج اطمینان کی بات ہے کہ چند اہم سوالات کے بعد میں مین کویشچنز کے اوپر جاتا ہوں۔ جان صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ جان صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ایک آزاد خود مختار ایٹمی ملک کی خارجہ پالیسی کتنی آزاد ہوتی ہے سر؟ جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ یہی ظلم ہے کہ ہم آزاد ضرور ہیں، اپنے کو خود مختار ضرور کہتے ہیں، لیکن ہماری فکر، ہماری سوچ، ہماری خرد غلام ہے۔ اور یہ سلسلہ بڑا دراز ہے۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ آج سے 60 سال پہلے ہم نے اپنے آقا کو منتخب کیا، امریکہ کو، اور اس کے حمایت میں ہم کولڈ وار کا حصہ بن گئے، بغداد پیکٹ میں شامل ہو کے روس کے خلاف محاذ بنا لیا۔ یہ ہمارا پہلا فیصلہ تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی غلط فیصلہ تھا۔ اس کے بعد اور بھی بہت سے فیصلے ہوئے ہیں، لیکن ایک فیصلہ جس کا تذکرہ آپ نے کیا، جنرل پرویز مشرف کا، کہ دباؤ میں آ کے جنرل پرویز مشرف نے ہر بات مان لی، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ مل کر کے اپنے پڑوسی ملک پر حملہ کرنے کا ساتھ دیا امریکہ کا۔ یہ ایک بدترین فیصلہ تھا، جس کا عذاب آج ہم بھگت رہے ہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ جب یہ فیصلہ کر لیا تھا تو جنرل مشرف سیاستدانوں کو، دانشوروں کو، ٹیکنوکریٹس، بیوروکریٹس کو بلاتے تھے اور ان کو بتانے کی کوشش کرتے تھے کہ کیا منطق تھی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ مجھے بھی انہوں نے بلایا ایک ایسے ہی مجمع میں، جس میں ملک کے کوئی 35-40 لوگ موجود تھے۔ میں واحد شخص تھا کہ جس نے ان کے اس بھری محفل میں ان کو کہا کہ یہ ایک بدترین فیصلہ ہے، اس کے بڑے برے نتائج ہوں گے پاکستان کے لیے، اور آپ اس کو جسٹیفائی مت کریں، بلکہ تدبیریں کریں کہ اب کہاں تک آپ امریکہ کا ساتھ دیں گے اور اس کے آگے نہیں جائیں گے۔ اس واقعے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان دانشوروں میں، ان ٹیکنوکریٹس میں، اور اس سے پہلے جو 3 ایسے ہی اور اجتماعات ہو چکے تھے، کسی میں جرأت نہ ہوئی کہ مشرف کو منع کرتا، روکتا، کہتا کہ تم نے غلط کیا ہے۔ ہم ایک قوم ہیں، آزاد ہیں ضرور ہے، لیکن ہماری قوم میں بھی یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ اب چڑھتے سورج کی پرستش کرتے ہیں، کبھی اپنے آقاؤں کو نہیں کہیں گے کہ تم غلطی پر ہو، اور یہی وجہ ہے کہ ہم غلطی پہ غلطی کرتے جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ مشرف کے اس فیصلے کے نتیجے میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ ہم نے اپنے پاکستانیوں کو پکڑا اور ڈالر کے عوض ان کو امریکنوں کے ہاتھوں بیچا۔ ہم نے اپنی افغان پاکستان سرحد کو دشمنوں کے لیے کھول دیا، ہر بات ان کی مان لی۔ ایک پڑوسی برادر ملک کے خلاف ہم جنگ میں شامل ہو گئے، اور آج جو یہ دہشت گردی ہے، یہ تمام خرابیاں ہیں، ہم پہ جو آج عذاب ہے ان مصائب کا، وہ اسی غلط فیصلے کی وجہ ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہیں، خرد غلام ہے، ہماری سوچ غلام ہے، اور ہم امریکنوں کی سوچ کے تابع ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو بندشیں لگائی گئی ہیں جماعت الدعویٰ پہ، یہ ناحق لگائی گئی ہیں، بے جواز ہیں، اس لیے کہ جماعت الدعویٰ تو ایک فلاحی تنظیم ہے اور اس کا فلاحی کاموں کا جال پورے پاکستان میں بچھا ہوا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بھارت کو کشمیر میں بڑی تکلیف ہے۔ حکومت پاکستان نے تو کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ 3-4 ڈیلیگیشن باہر بھیج دیے اور سمجھ لیا کہ بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ لیکن جو کام جماعت الدعویٰ کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے 5 فروری، آج سے 4 دن بعد اعلان تھا،
کہ پورے ملک میں تحریک چلے گی کشمیریوں کی جنگ آزادی کی حمایت میں. مقصد ہے اس تحریک کو روکنا. آپ یہ بتائیے کہ کیا جواز ہے کہ یہ حکومت آج کس دباؤ میں آ کر کے کیوں یہ فیصلہ کر رہی ہے اور سر تسلیم خم کر رہی ہے کہ اس جماعت کو جو کوئی غلط کام نہیں کر رہی ہے بلکہ پوری قوم کی سوچ کے مطابق کشمیری بھائیوں کی مدد میں ان کی حمایت میں یہ تحریک شروع کر رہی ہے، تو اس کو روکنے کے لیے بھارت نے امریکہ کو اشارہ کیا اور ہم اس دباؤ میں آ کر کے آج اس جماعت کے خلاف پابندیاں لگا دی ہیں، قید کر دیا ہے. ان کے کوئی 17 جو قائدین ہیں ان کو بھی پابند کر دیا ہے. کیا جواز ہے آخر اس کا؟ کیا ہم ایک آزاد ملک؟ سر یہاں پر ایک جگہ یہاں روکوں گا سر یہاں روکوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں سر آپ سے بھی پوچھوں. سر یہ ایک کوئی آرڈر نہیں تھا، کوئی خط نہیں تھا. آپ نے مشرف صاحب کے حوالے سے بات کی، بالکل صحیح کہی. ان کے فیصلے پہ بہت سارے لوگوں کا وہی اسٹینڈ ہے جو آپ کا ہے، آپ نے دیا ہے. لیکن سر آج تو ایک سیاسی حکومت تھی نا سر، جس نے کل یہ کہا تھا کہ جی ایک سیاسی حکومت کے پیچھے 20 کروڑ عوام ہوتے ہیں، پوری پارلیمنٹ ہوتی ہے، وہ امریکہ کے کہنے پر ایسے ہی فیصلے نہیں کر دیتی ہے. تو سر یہ جو فیصلہ ہے، آج پارلیمنٹ بھی ہے، 20 کروڑ عوام بھی ہے، تو اس سیاسی حکومت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر کہ ایک دم انہوں نے ان کو نظر بند کر دیا ہے اور کشمیر کوس کو اس سے بہت بڑا نقصان پہنچے گا اور پاکستان کے اندر جو فلائی کام ہو رہا تھا اس کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچے گا، جبکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی جواز نہیں ہے. کیا کہیں گے سر؟ جی میں ایک واقعہ بیان کروں گا کہ جب آج سے کوئی 3 ہفتہ پہلے امریکہ کے نئے صدر ٹرمپ نے نواز شریف صاحب کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ ہی از اے ٹیریفک گائی، یہ زبردست بندہ ہے. اور ابھی کل کی خبر یہ ہے کہ ٹرمپ نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں مصر کے فوجی سربراہ سیسی کے لیے کہ ہی از اے ٹیریفک گائی. تو دونوں جو ہے ٹرمپ کی نگاہ میں ٹیریفک گائی ہے. ایک کہ جس نے ایک جمہوری طریقے سے منتخب حکومت کو گرایا اور آج وہاں پہ فوجی حکومت ہے، اور اب اس سے آگے جو دوسرا قدم اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اخوان کے خلاف بھی پابندیاں لگانے کے لیے اس ٹیریفک گائی کو حکم دے چکا ہے. اس ٹیریفک گائی نے ایک منتخب حکومت کو، جمہوری طریقے سے منتخب حکومت کو گرایا اور وہاں پہ ایک فوجی حکومت ہے جس کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے اور کتنے اور ممالک ہیں جو کر رہے ہیں. تو ہمارا ٹیریفک گائی اسی کیٹیگری میں آتا ہے. یہ کیا کرے گا؟ آج پابندی لگائی ہے، کل کیا کرے گا خود آپ اندازہ کر لیں. میں سر یہاں پر ایک اور بات بھی پوچھنا چاہوں گا، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. سابق آرمی چیف ہیں، قومی مفادات کے خلاف ایک یہ جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں سر، یہ کتنے آزاد ہیں سر ملکی مفاد پہ فیصلہ کرنے میں؟ ان اداروں کی آزادی جو ہے وہ محدود ہوتی ہے ان اصولوں کے تحت جو ہر ملک، ہر قوم، ہر حکومت اپنے لیے وضع کرتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی طریقہ کار نہیں، کوئی ادارہ نہیں کہ جو بیٹھ کر کے یہ سوچے، غور کرے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، ہمارے قومی سلامتی کے مسائل کیا ہیں، کس طرح سے ان مسائل کو حل کرنا ہے، جب کوئی مشکل آ جائے تو کیسے صحیح فیصلہ کرنا ہے. یہاں پہ تو کچن کیبنٹ ہوتی ہے، چند بندے ہوتے ہیں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ ان فیصلوں کے نتائج پوری قوم بھگتتی ہے. آج یہی سب سے بڑی کمزوری ہے. کون سا ادارہ ہے آپ یہ بتائیے،
میں ان کو کب سے کہتا رہا، جب میں آرمی چیف بنا، محترمہ بے نظیر بھٹو آئیں، اس کے بعد نواز شریف آئے، میں نے کہا خدا کے لیے یہاں پہ ایک ادارہ بناؤ نیشنل سیکورٹی کونسل کا، جیسے بھارت نے بنایا ہے، تاکہ وہ سال میں 365 دن بیٹھ کر کے سوچتے رہیں، غور کرتے رہیں کہ کرنا کیا ہے، ہمیں ہمارے مسائل کیا ہیں، کس طرح سے اور کیسے ہم رسپانس دیں گے جب کوئی مشکل سامنے آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ٹریفک گائی جو ہیں جناب نواز شریف صاحب، کہ یہ اس ادارے کے اتنا خلاف ہیں کہ جہانگیر کرامت نے اس ادارے کے حق میں کچھ بات کہی نیول کالج میں جا کر کے، اتنا ناراض ہوئے کہ اس بات پر ان کو کہا کہ تم استعفیٰ دے دو، وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ جب ہماری سوچ اتنی محدود ہو اور ہم یہ سمجھتے ہوں کہ عقل کل ہم ہیں، خود ہیں، وہ کچن کیبنٹ ہے، وہ چند لوگ ہیں، وہ خاندانی ایک گٹھ جوڑ ہے کہ جس کے تحت بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ایسے ہی فیصلے ہوں گے جیسے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس میں ہماری قوم کی توہین ہے کہ کیوں یہ فیصلہ کیا سر گیا، کیا جواز تھا؟ میں یہاں پر ایک اس کا فائدہ، اس کا جو آپ نے بتایا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کیونکہ میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں قومی مفادات پہ کتنا کمپرومائز کریں گے سر، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے بھی حلف اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور یہ جو حافظ سعید کا نظر بندی کا معاملہ ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ نے بھی کہا ہے کہ کوئی جواز نہیں ہے اور یہ قومی مفادات کے خلاف ہے، کیونکہ کشمیر کاز ایک بہت اہم اور شہ رگ ہے پاکستان کے لیے۔ تو اس کی آپ سمجھتے ہیں سر کہ حافظ سعید یا ان تمام لوگوں کی نظر بندی سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا یا پہنچ رہا ہے؟ اس سے پہلے آپ نے خود یہ کہا کہ ایسے ہی الزام لگا تھا جماعت الدعویٰ پہ 2009 میں، ہماری عدالت نے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ان کے خلاف کوئی شہادت ہے ہی نہیں، یہ پابندی آپ کیوں لگا رہے ہو؟ تو اس وقت جو حالات تھے آج کے حالات مختلف نہیں ہیں۔ کیا جواز ہے؟ کیا الزامات ہیں ان کے اوپر؟ کیا ان کے لوگ کوئی تخریب کاری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں؟ کیا آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ ہمارے ادارے آزاد ہیں، جیسے کہ ہماری سپریم کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے کہ جس نے یہ فیصلہ دیا تھا، ہماری افواج ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ غالباً ہماری حکومت نے ہماری افواج سے بھی مشورہ نہیں کیا، یہ کچن کیبنٹ کا فیصلہ ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے آج۔ بڑی بات کر دی سر آپ نے کہ یہ فیصلہ کچن کیبنٹ نے کیا ہے، افواج نے نہیں کیا ہے۔ سر میں ایک سوال یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان کی خود حکومت اگر افواج پاکستان کے خلاف غیر ملکی اور بین الاقوامی طاقتوں اور بھارت کی زبان بولے، میں آ رہا ہوں سر ڈان نیوز پہ، یہ سوال یہاں پہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ڈان نیوز جو سر ایک پبلش ہوا، وہ آپ نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، اور یہ بات سامنے آئی کہ جو پبلش ہوا ہے یہ وہی موقف ہے جو بھارت کا ہے پاکستانی فوج کے خلاف، یہ وہی موقف ہے جو بھارت کے ذریعے امریکہ بولتا ہے یا ملک دشمن بولتے ہیں۔ تو سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنی فوج کو جب چارج شیٹ کریں گے تو فوج کہاں کھڑی ہوگی سر؟ اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ فوج کہاں کھڑی ہوگی، ذرا تھوڑا سا مجھے مہلت دیں تو میں یہ بتاؤں کہ ہم اپنے جس آقا کی خدمت کرتے رہے ہیں، خصوصاً جس طرح سے مشرف کے وقتوں میں یہ خدمت گزاری ادا کی گئی، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ بھارت کو خدمت ہم نے کی، قربانی ہم نے دی، اور امریکہ نے بھارت کو نوازا، افغانستان میں اتنا بڑا نیٹ ورک بنایا بھارت نے کہ جس کو امریکہ اور تمام اتحادیوں نے سپورٹ کیا، اور اس کا فوکس تھا پاکستان پر، دہشت گردی، پاکستان کے خلاف سازشیں جو افغانستان سے ہوتی رہیں، کبھی امریکہ نے ایک لفظ بھی بھارت کو نہیں کہا، بلکہ
2005 में भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुआहदा किया कि जिसका मकसद यही था कि इस इलाके में, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के इलाके में बढ़ती हुई जो इस्लामी दुनिया की तरफ से दहशतगर्दी नज़र आती है उसको ख़त्म करना, चीन की बढ़ती हुई ताकत को रोकना, महदूद करना, और भारत को बालादस्ती दिलाने का जो मंसूबा बना अफ़गानिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक, आपने देखा कि उसको नाकाम करने में हमारी नहीं बल्कि हमारे अफ़गान भाइयों का हिस्सा है कि जिन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी, अमेरिका के इत्तेहादियों को शिकस्त दी। और जब अमेरिका हार चुका है तो अपनी ताकत का महवर एशिया पैसिफिक की तरफ ले गया है। वहाँ उसने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप बनाई जिसमें भारत का बड़ा अहम रोल है, और उसके बाद बनाने के बाद ये ऐलान किया है कि भारत अब हमारा स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर है, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका के सिर्फ 3 डिफेंस पार्टनर हैं, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर। एक बरतानिया है, दूसरा इजराइल है और तीसरा ऑस्ट्रेलिया है। चौथा उन्होंने भारत को बनाया है। यानी सारी नवाजिशात भारत के लिए हैं, सारी मराहत भारत के लिए हैं, और हम सिर्फ कुर्बानियाँ देने के लिए हैं, हम उनके आगे झुक जाने के लिए हैं। अब आप ये देखिए कि जब अमेरिका भारत को वो तमाम हाई टेक वेपन इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी देगा कि जो इजराइल को दिया हुआ है कि पूरी मिडिल ईस्ट पे आज वो हावी है, तो फिर आप गौर कीजिए कि हमारी अफवाज क्या सोचेंगी, हमारी अफवाज की पोजीशन क्या होगी। यही तो जुल्म है हमारे साथ कि कुर्बानियाँ हमसे मांगी जाती हैं, कुर्बानियाँ हम देते हैं, आगे बढ़ के हम अपनी औकात से ज़्यादा कुर्बानियाँ देते हैं, और नवाजिशात जो हैं सारी वो भारत के हक़ में जाती हैं। और अब जबकि एक ऐसा बंदा अमेरिका में आ गया है कि जिसके मुताल्लिक़ ख़ुद अमरीकी ये कहते हैं कि शायद उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, जब वो कहता है कि सीसी जो है, जो डिक्टेटर है आज मिस्र का, और नवाज शरीफ दोनों टेरिफिक गाय हैं, आने वाले वक्तों में ये अपना रोल अदा करेंगे। देखता है कि क्या रोल अदा करेंगे, और इसका जो है असर इन तमाम वाक़यात का, ख़ुसूसन इस फ़ैसले का, हमारी कौम पे क्या पड़ता है, हमारी अफवाज पे क्या पड़ता है। क्या इन्होंने बैठ करके मशवरा करके ये फ़ैसला दिया है? क्या इस जुर्म में और भी शरीक हैं या खाली हमारा टेरिफिक गाई है जो फ़ैसले कर रहा है? मैं सर इस पे यकीनन अभी आगे चल के ट्रम्प की जो पोजीशन है उस पर बात करूंगा, ख़ासतौर पे मशरिक़ वस्ता अफ़गानिस्तान के ऊपर। सर मैंने जो एक सवाल किया था, मैं चाहता हूं कि जब मैं ब्रेक से आऊं तो कम से कम छोटा सा एक जवाब दीजिएगा। आप गिला तो अमेरिका से कर रहे हैं सर, लेकिन सर जिस फौज को बदनाम पब्लिश करके यहाँ न्यूज़ और उस पर फ़र्द जुर्म आयद किया है इसी हुकूमत ने, मैं चाहूँगा सर इस पर थोड़ा सा ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा। एक छोटा सा देख लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जहाँ साहब मैं मुख्तसर चाहूँगा कि डॉन न्यूज़ लीक से एक बड़ा, जिसके ऊपर पूरी कोर कमांडर ने तशवीश का इजहार किया था और साबिक आर्मी चीफ ने कहा था कि 5 दिन के अंदर जिम्मेदारान को लाया जाए। आज 3 महीना हो गया है सर, ये फ़र्द जुर्म है, और यही खबर जो छपी थी इसके ऊपर भारत ने पूरी दुनिया में शोर मचाया, और उसको फिर अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इसको बोला। तो ये तो एक फ़र्द जुर्म है जो पाकिस्तानी फ़ौज पे है, लगाया गया है, और कहा जा रहा है कि इसमें हुकूमत के नुमाइंदे शामिल हैं। तो उन जिम्मेदारान को क्यों नहीं सर लाया जा रहा है सामने? हालांकि खारिया में मौजूदा आर्मी चीफ को जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने बहुत जोर
دار انداز میں کہا کہ ان کے ذمہ داران کو کیوں نہیں لایا جا رہا ہے. کیا کہیں گے سر مختصر اس پہ؟ سر جی میں کیا کہہ سکتا ہوں سوائے کے کہ ہماری تنگ نظری ہے کہ ہم ایسے واقعات کو چھپا کے دبا کے بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بات دب جائے گی، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں. خصوصاً جب بات افواج پاکستان کے خلاف ہوتی ہے تو افواج کے اندر، فوج کے اندر جذبات بہت بری طرح متاثر ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قوم کی خدمت کرنے میں، ہماری فوج کی خدمت کرنے میں اور اس حکومت کے خدمت کرنے میں بڑا فرق ہے. ہم اپنی جان سے، اپنے خون سے قربانی دے کر کے خدمت کرتے ہیں، تو ہمارے جذبات بھی اتنے ہی شدید ہوتے ہیں جب ہم پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں یا ہمارے خلاف کوئی ایسی بات کی جاتی ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو ہماری خدمات کے صلے میں مزے کرتے ہیں، کرپشن کے معاملات میں ملوث ہوتے ہیں، پیسے بناتے ہیں، ہر طرح کی برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں، تو یہ آپ کا کہنا درست ہے کہ اس بات کو دبا دینا اور وہ لوگ کہ جن پہ انگلیاں اٹھائی گئیں کہ وہ شاید ملوث تھے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنا خود اپنے لیے یہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ ٹرمپ کا جو جھکاؤ ہے اس وقت نظر آ رہا ہے بھارت کی طرف. حافظ سعید کا ایک بڑا سامنے رزلٹ ہے، جبکہ اس کے اوپر کوئی فون نہیں آیا. میں نے کہا صرف رویوں کی بات ہے، اور بھارت نے یہ بھی کہہ دیا ہے زوردار طریقے سے کہ صرف نظر بندی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیا دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے کیا مشکلات ہیں، اور ہماری حکومت، ایک سیاسی حکومت، کتنا ان چیزوں کو برداشت کر سکے گی؟ کیا کہتے ہیں سر، جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک رویے پہ ڈھیر ہو گئی؟ جی دیکھیے، میں مثال دوں گا وہی جو آپ نے شروع میں اپنے کلمات کہے تھے کہ 9/11 کے بعد جو دھمکی دی گئی مشرف کو، مشرف نے ساری باتیں مان لی. تو سب سے بڑا اعتراض جو ہے وہ میں نے کیا تھا، بھری محفل میں کیا تھا کہ یہ بہت ہی غلط فیصلہ تھا. تو لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو ہمارا کیا حشر بنتا. امریکہ نے کہا تھا کہ تم کو ہم پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے. میں نے کہا بدبختو، یہ دیکھو کہ جب امریکہ 3 سال کے بعد عراق پر حملہ کرنے جا رہا تھا، اس کی فوج تیار کھڑی تھی اور ترکی کے علاقے سے گزر کے جانا تھا، تو ترکی جو ہم سے زیادہ ان کا، امریکہ کا جو ہے الہی تھا، اس نے انکار کر دیا کہ ہماری غیرت، ہماری اصول اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہماری سرزمین سے گزر کے آپ ہمارے پڑوسی مسلمان ملک پہ حملہ کریں. میں کہتا تھا کہ یہ بتاؤ کہ امریکہ نے کیا بگاڑ لیا ترکی کا؟ کچھ نہیں بگاڑ سکا. تو ہم خوف کھاتے ہیں، ہمارے دلوں میں وہ حوصلہ نہیں، وہ ہمت نہیں. ہم ڈرتے ہیں، ہماری قیادت ڈرتی ہے، جبکہ ہماری قوم اس کے برعکس بڑے سے بڑے خطرہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ جو حوصلہ، جو ہمت ہماری قوم کے اندر ہے وہ ہماری قیادت کے اندر نہیں ہے. اور آج جو قیادت یہ اپنے حوصلے اور ہمت کا مظاہرہ کر رہی ہے، وہ یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں اب اپنے طریقے بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. یہ غلامانہ ذہن جو ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آقا کو بدلنے کی ضرورت ہے. کب تک ہم امریکہ کی غلامی کریں گے؟ ہر موقع پہ امریکہ نے ہمیں دکھ پہنچایا ہے، اور جتنا ہمیں دکھ پہنچایا ہے وہ اتنے ہی وہ بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں. آخر کس بنیاد پر ہم اس حد کو جا پہنچے ہیں کہ ہر بات ماننے کو تیار ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، مقابلہ کرو،
قوم تیار ہے، جھکے گی نہیں یہ قوم کسی کے سامنے۔ ایسی لیڈرشپ پیدا کرو کہ جو صحیح وقت میں مضبوط فیصلے کر سکیں۔ جیسے میں نے کہا کہ وہاں فیصلہ ہو گیا ہے کہ اخوان کے خلاف اس کو کالعدم بنانے کے لیے، پابندی لگانے کے لیے، اس طرف فیصلہ ہو گیا ہے کہ جماعت الدعویٰ پہ پابندی لگائی جائے گی۔ وہ ٹیریفک گائی وہاں کام انجام دے گا اور یہ جو ہے ٹیریفک گائی یہاں کام انجام دے گا۔ یہ خدمات ہیں کہ جن کے صلے میں ان کو کیا ملنا ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں، آپ نے تو بالکل واضح کر دیا ہے کہ اب یہ ٹیریفک گائے جس نے حافظ سعید صاحب کو ایک رویے پہ بند کر دیا اور اب بھارت کی طرف سے زور پکڑ گیا ہے کہ صرف اتنے پہ وہ یہ کوئی عمل نہیں ہے، ان کی ڈیمانڈ اب بڑھتی جائے گی اور یہ ٹیریفک گائے کہاں تک جائیں گے یہ وقت بتائے گا۔ اور پاکستان کے جو ریاستی ادارے، آپ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جناب یہ کچن کیبنٹ کا فیصلہ ہے، اس میں ریاستی ادارے سے پوچھا تک نہیں گیا۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا سر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سر یہ جو ٹرمپس آئے ہیں یہ ان کی جو پالیسیز خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں، افغانستان میں اور خود پوری دنیا میں، کیا آپ کچھ تبدیلی دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں سر، یا آپ مزید اور خراب دیکھ رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں سر؟ میں اپنے حکومت، اپنے لوگ، اپنی قیادت، اپنی قوم کے حوالے سے بات کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو اتار چڑھاؤ اپنی پالیسی میں اور سوچ میں پیدا کیا، پہلے جنرل ضیاء آئے، انہوں نے امریکنوں کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ مل کر کے روسی جارحیت کے خلاف جنگ کی 8 سال تک، دنیا جہان کے جہادیوں کو بلایا، 70 ممالک سے جہادی آئے، اور جب روس پسپا ہو گیا تو امریکہ نے اپنی سوچ بدل لی۔ وہی جہادی کہ جن کو ریگن جیسے صدر بلا کر کے وہاں پہ کہتے تھے کہ تم تو ہمارے لیے مسیحا بن کے آئے ہو، کہ انہی جہادیوں کو دہشت گرد کہنے لگے، اور جب وہ کہنے لگے تو ہمارے راگ بھی بدل گئے، ہم بھی ان کو دہشت گرد کہنے لگے۔ یہاں تک کہ جب امریکہ نے سازش کی کہ اس وقت کے مجاہدین جو کامیاب ہوئے تھے ان کو حکومت بنانے نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ امریکہ کو افغانستان میں ایک اسلامی حکومت بن جانا منظور نہیں تھا، سازشیں شروع ہو گئیں، آپس میں ان کو لڑایا، خانہ جنگی ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ ہم امریکہ کے موقف کے ساتھ ہو گئے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجیے کہ ہماری حکومت جو ہے اشرف غنی کی حکومت کو ہر طرح سے سپورٹ دینے کو تیار ہے، وہ اس کو جائز سمجھتی ہے، جبکہ اشرف غنی کی حکومت امریکی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ امریکہ کے ٹینکوں پہ بیٹھ کر کے آئے کابل تک اور اپنی حکومت کا حصہ بنے، اور ہم اس امریکی موقف کے حامی ہیں۔ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہماری اپنی کوئی قدریں نہیں ہیں؟ کیا ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنے پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ، جس نے بے مثال قربانی دی ہے پچھلے 35 سال سے، ان کے ساتھ کھڑا ہو جانے کا وقت نہیں ہے؟ اب بھی ہم جو ہے اس کوشش میں لگے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے اس وقت کے افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان کوئی مصالحت ہو جائے۔ وہ کبھی نہیں ہوگی۔ وہ اپنے موقف پر قائم ہے، وہ اپنے اصولوں پر قائم ہے۔ اب وہ بالکل واضح الفاظ میں کہا ہے انہوں نے کہ جس طرح سے 1990 میں دھوکہ دیا گیا، ہم اب دھوکے میں نہیں آئیں گے، تم نکلو یہاں سے، یہ تمہاری ناپاک قدم یہاں سے جب تک نہیں نکلیں گی ہم کسی بات پہ تم سے آگے بڑھ کے بات نہیں کریں گے۔ یہ فرق ہے قوموں کے درمیان، اتنی بڑی قربانی اتنے عرصے سے، اور ہم صرف اپنے مفادات کے تحت نہ جانے کون سے مفادات کی ہر بات پہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ بہت بڑی ہمارے اندر یہ کمزوری ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ
جنرل ضیاء کہ جنہوں نے اتنا ساتھ دیا افغانیوں کا، جب وقت آیا کہ کھڑے ہو جاتے، کہتے کہ نہیں، جب تک کہ یہ فیصلہ نہ ہو کہ انتقال اقتدار کیسے ہوگا آگے بات نہیں بڑھے گی، لیکن انہوں نے بھی گھٹنا ٹیک دیا جیسے کہ مشرف نے ٹیک دیا تھا، یعنی شہیدوں کے خون کا سودا کر لیا۔ اس سے بڑھ کے اور گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں اب سوچنے کی ضرورت سر ایمل کانسی کو بھی تو ایک جمہوری حکومت نے امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ پھر ایبٹ آباد کمیشن کے حوالے سے یہ بات آتی ہے سامنے سر کہ امریکہ کو اختیار دیا گیا، اس وقت تو صدر تھے، ایک جمہوری صدر تھے، سیاسی صدر تھے، آصف علی زرداری تھے، کہا جاتا ہے انہیں بھی پتا تھا سر۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان، اور ابھی جو حافظ سعید صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، پورا کشمیر کاز ڈسکس ہو رہا ہے، تو سر ہمارے ہاں تو فوجی حکومت ہو یا سیاسی حکومت ہو، وہ تو سر امریکہ کی غلام رہی ہے سر ہمیشہ۔ دونوں، چاہے فوجی حکومت رہی ہو، ایوب خان کی حکومت، جنرل ضیاء کی حکومت، پرویز مشرف کی حکومت، اس وقت بھی غلام تھی، اور ہماری سیاسی حکومتیں آپ خود دیکھ لیں کہ کبھی ایسا فیصلہ ہوا ہو کہ جس بات پر ہماری قوم کو فخر ہو کہ ہاں ہم نے ایک مضبوط فیصلہ کیا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہماری سوچ غلام ہے، ہماری فکر غلام ہے، ہمارے اقدامات اور عمل غلام ہیں۔ ہم نے اپنا آقا بنا لیا ہے امریکہ کو، اور ہر بات ماننے کو تیار ہے۔ ایسے خوفزدہ ہیں جیسے کہ نہیں معلوم کہ اس قوم کو امریکہ کھا جائے گا اگر ہم ذرا سا اپنے موقف پر قائم رہے اور اپنی باتیں منوانے کی کوشش کی۔ اچھا سر، ایک جو اس وقت ٹرمپ کی مخالفت بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، آپ نے بہت زیادہ لکھا بھی ہے اس کے اوپر، اور ایک کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے ایون کہ امریکہ کی اپنی ریاست بھی ان کے خلاف ہو گئی ہے، انٹرنیشنلی روس کے ساتھ ان کا ایک رویہ پازیٹیو دیکھنے کو مل رہا ہے، اپنے لوگ ان کے اختلاف پہ جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ اس سال کے آخری تک امپیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں سر ٹرمپ کے اس موجودہ جو 100 دن گزر رہے ہیں اور آئندہ آنے والے حالات پہ مختصر سر؟ جی، اس کے پیچھے وہ سفید فام امریکنوں کی سوچ ہے کہ جن کو یہ خوف ہے کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا، اس طرح سے باہر کے لوگ آ کے امریکہ میں بستے رہے اور اس طرح سے تجارت ہوتی رہی جیسے کہ چین کے ساتھ ہو رہی ہے، کہ امریکہ کی قوم ایک کنزیومر سوسائٹی بن کے رہ گئی ہے، وہاں کی ملیں یا فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، اور یہ خوف ہے کہ 2050 تک، یعنی آج سے تقریباً 25 سال بعد، ان کی جو سفید فام قوم ہے وہ اکثریت میں نہیں رہے گی، اقلیت میں آ جائے گی، اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو آہستہ آہستہ اثر و رسوخ اور آبادی بڑھتی جا رہی ہے، بلیک امریکنس ہیں، مسلمان باہر کے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، میکسیکن ہیں، دوسرے ہیں، بہت سے لوگ ہیں، یہ خوف ہے ان کے اعصاب پہ سوار، اور یہی وہ خوف ہے کہ جس کے سبب آج یہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں کہ ٹرمپ نے کوئی 30 لاکھ ووٹ کم لیے ہلری سے، لیکن جب ان کا صدر کا انتخاب ہونے کو آیا ہے تو جو الیکٹورل کالج تھا اس نے ٹرمپ کو منتخب کیا ہے، اس لیے کہ آج بڑی شدت کے ساتھ سفید فام امریکنوں کے دلوں میں یہ بات ہے کہ اگر اس وقت اس پالیسی کو تبدیل نہ کیا گیا تو ان کے لیے مشکل وقت آ جائے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ جس کو خود آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں صحیح سوچ رکھنے والے لوگ اس کے مخالف ہیں، اور تحریک شروع ہے۔ آپ نے اس دن دیکھا جس دن حلف اٹھائی ہے ٹرمپ نے کہ کتنے لوگوں نے سڑکوں پہ آ کے ان کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ کہاں تک ان کا خوف صحیح ہے یہ وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن مہذب قوموں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بیٹھ کر کے سوچیں اور اس طرح سے
اس طرح کے اقدامات کر کے کہ ساری دنیا کے خلاف آج انہوں نے محاذ آرائی شروع کر دی ہے، خصوصاً مسلمانوں کے خلاف. وہی مسلمان ملک کہ جن کو انہوں نے تباہ کیا، بش نے کروسیڈ لانچ کیا، افغانستان کو تباہ کیا، عراق کو تباہ کیا، لیبیا کو تباہ کیا، سیریا تباہ ہو رہا ہے، یمن تباہ ہو رہا ہے، صومالیہ تباہ ہو رہا ہے. یہ وہ ملک ہیں جو اب انہی کے ہاتھوں تباہ ہوئے ہیں. اور پھر انہی مظلوموں کو جب وہ گھر سے بھاگتے ہیں، نکلتے ہیں، امریکہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو روکا جا رہا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ظلم کرنے والے یہی ہیں، ان کو گھروں سے نکالنے والے یہی ہیں، ان کی تباہی کا سبب یہی ہیں. اور آج جب وہ پناہ لینے کے لیے امریکہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. روکنے کی کہیں بھی کوشش آپ کی جاتی ہے. انصاف کے تقاضے پورے ہوتے نہیں دیکھ رہے ہیں آپ. نہیں دیکھ رہے ہیں، بالکل حشر سر. جو ہے میں وہ دراصل صحیح ایک نہیں بریک پہ ہوگا. جاؤں گا. یقیناً میں ایک سوال رکھتا ہوا جاؤں گا کہ کریشنز جو القاعدہ کی ہے وہ بھی ان کی ہے، اور آج جو داعش کے حوالے سے ہے وہ بھی انہی کی ہے، خود کہتے ہیں، اور پھر اس کے خلاف بھی ہوتے ہیں. میں آگے چل کے آپ سے پوچھوں گا سر. میرے پاس 2-4 منٹ ہے، لیکن پہلے ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. جہاں صاحب طالبان کو استعمال کیا امریکہ نے روس کے خلاف، چھوڑ دیا، اب دہشت گرد کہتے ہیں. القاعدہ کو انہوں نے بنایا، پھر اس کے خلاف بھی ہو گئے. اب یہ داعش کو انہوں نے بنایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ پھر اس کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں. مثلا کیا ہے سر یہ، اس کے پیچھے کون ہے اس آرگنائزیشن کے جو اتنی طاقتور ہو گئی ہے، جس کے پاس کہا جاتا ہے کہ یہ داعش جو ہے وہ امیر ترین جو ہے وہ تنظیم ہے؟ تو اس کے پیچھے کون کون سے ممالک ہیں سر، اور امریکہ کا کیا رول ہے اب اس کے پیچھے؟ جی دیکھیے، ایک بنیادی سی بات ہے، اس کو اگر سمجھ لیں تو یہ بات سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی کہ ٹرمپ نے ابھی کہا ہے کہ داعش کی نظریات کو ہم نے ختم کرنا ہے، توڑنا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں ظلم اور ناانصافی ہو، جہاں ہمارے لوگ خود جو ہے حق و انصاف کے خلاف باتیں کرنے لگے. مثلا آپ یہ دیکھیے کہ یہی حکومت تھی پاکستان کی جنرل ضیاء کے زمانے میں کہ جب ہم ساری دنیا سے مجاہدین کو لا کے روسیوں کے خلاف ہم نے جنگ کی، اور جب جیت گئے تو ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا. تو پھر یہ ایسی ایک سوچ پیدا ہوتی ہے کہ یہ خارجی جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، داعش جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. یہ مسلمانوں کی نظریات کا ایک تقاضا ہے کہ اپنے حق کے لیے تم لڑو. ان کو جو تمہارے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس کے لیے تم لڑو. اب آپ یہاں دیکھ لیں کہ افغانستان میں جب روسی ہار گئے، اس وقت کے مجاہدین جیت گئے تو ان کا حق بنتا تھا. یعنی قانون فطرت یہی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے جب عراق میں وہاں کی لوگوں نے جنگ جیتی ہے اور امریکہ وہاں سے پسپا ہوا ہے، تو جن لوگوں نے جنگ جیتی ان کو اقتدار سے الگ رکھا گیا. تو یہ ناانصافی اور نظریات کے درمیان ایک ایسا تصادم ہے کہ جو دوسری قومیں اس کو نہیں سمجھ سکتی ہیں. یہ مسلمانوں کے اندر ہے، اس لیے کہ ان کا یقین اور ایمان اپنے نظریات پر مضبوط ہے اور وہ اس کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں کیا ہے. ایک بڑی واضح سی مثال ہے کہ 47 میں قائد اعظم جب ہمارے سرحدی علاقوں پہ گئے تو انہوں نے دیکھا، وہاں کے حقائق کو دیکھا، اور یہ کہ کس طرح سے ہمارے قبائلی سرحد کے دونوں طرف ہیں.
تو انہوں نے ایک فیصلہ دیا کہ فوج وہاں سے ہٹا لی گئی اور قبائلی کو کہا کہ تم اب ذمہ دار ہو یہاں پہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کی. اور آپ نے دیکھا کہ 47 سے لے کر کے 2005 تک ان قبائلیوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. کبھی ہماری طرف ایک گولی بھی نہیں چلائی. لیکن یہاں فتنہ پھیلایا کس نے؟ امریکنوں نے ان کے خلاف. جب انہوں نے دیکھا کہ سوویت یونین پسپا ہو گیا، ٹوٹ گیا ہے، تو نئی سازشیں شروع ہو گئیں. اور جب مشرف پہ حملہ ہوا ہے 2005 میں یہاں راولپنڈی کے نزدیک، تو کہا کہ تمہارا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ وزیرستان میں بیٹھا ہوا ہے. بغیر سوچے سمجھے یہ وزیرستان پہ چڑھائی کر دی اور اس وقت سے لے کے اب تک ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. اس کے بعد پھر جب مالاکنڈ سوات والے لوگوں نے، دیر والوں نے کہا کہ ہمیں وہ نظام چاہیے جو پہلے تھا جب کہ پاکستان میں وہ شامل نہیں ہوئے تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو نے 94 میں ان کو اختیار دے دیا تھا. وہاں پہ شرعی عدالتیں قائم ہونی شروع ہوئی تھی. مشرف آئے، انہوں نے کہا نہیں. لشکر کشی شروع ہو گئی، 2009 سے لے کر کے 2012 تک چلتی رہی. ہاں، سوات میں دیر، باجور، اور پھر 2005 میں آپ نے دیکھا کہ وزیرستان پہ حملہ ہوا. تو ہم خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے جو ہماری ریاستی، ہماری جو نظریاتی اساس ہے اس کے پیچھے ہم پڑ گئے ہوئے ہیں. یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے ہماری. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ میں ان کو کہتا رہا کہ بے شک ہماری فوج فاٹا کے علاقے میں جائے، لیکن میں نے کہا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب جاؤ گے لوگ نکلیں گے، بھاگیں گے، کہاں جائیں گے؟ بھاگ کے کدھر گئے ہیں؟ کوئی 3-3.5 لاکھ ہمارے قبائلی جو ہیں افغانستان میں ہیں، کوئی 11 لاکھ ہمارے پاکستان کے اندر پھیل گئے ہیں. ہمیں سوچنا پڑتا ہے کوئی بڑے قدم اٹھانے پڑے گا. لیکن سر یہ سویلین حکومت بھی تو نہیں سوچ رہی سر، کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے سر، بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر دانش دیجیے. جہاں صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ